اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ساری دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، ہماری بستی کا ماحول بگڑ چکا ہے، ہمارے شہر کا ماحول بگڑ چکا ہے، جس کی اصلاح کے لیے
ہر ایک کی اپنی فکر ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ جلسے جلوس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. کوئی یہ سوچتا ہے کہ بیانات کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اس لائن کی وہ محنت کرنے لگتا ہے. کہیں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کہیں پر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمتا ہے، لیکن اجتماع ہو گیا، بیان ہو گیا، جلسہ ہو گیا، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں. تو کیا جلسہ کرنے سے، پروگرام کرنے سے ہمارے شہر کے اندر کوئی بگاڑ ختم ہوا ہے؟ دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے پہلا معاشرہ تھا آج بھی ویسے ہی ہے. جلسہ کرنے سے پہلے جو ماحول تھا بعد کا ماحول بھی ویسا ہی ہے. اجتماع کرنے سے پہلے جو ماحول تھا بعد کا ماحول بھی ویسا ہی ہے. لیکن اصلاح معاشرے کے اندر اتنی نہیں ہوئی جتنی ہماری سوچ تھی. اصلاح کی فکر تو ہوئی لیکن اصلاح امت کے اندر نہیں ہو پائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم اس کو جانتے ہیں. جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا، اگر یہ ہم تمام کے اندر آ جائے، یہ کام اگر ہم تمام کرنے لگیں تو اصلاح معاشرے کے لیے بڑے بڑے جو جلسوں اور اجتماعات کے ذریعے سے جو اصلاح نہیں ہو پائی، اس کام کے ذریعے سے اصلاح ہوگی. رشوت کھانا حرام ہے. رشوت جو آدمی لیتا ہے اس کے خلاف قانون بھی بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو آدمی رشوت لیتا ہے اس کے خلاف قانون ہے، اس کی سزا بھی متعین ہے. لیکن کتنے لوگ قانون کے بننے کے بعد رشوت لینے سے بچے ہیں؟ کوئی نہیں بچا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قانون اسی وقت فائدہ دے گا جبکہ یہ قاعدہ ہمارے اندر آئے گا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے اصلاح کی فکر کرو کہ فلاں کتنا سدھرا ہے، یہ نہیں بلکہ میں کتنا سدھرا ہوں یہ دیکھو.
فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں چھوڑا ہے، یہ سوچنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ میرے اندر بھی غلط کام ہے، کتنے غلط کام زندگی سے میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ جب آدمی اپنے اصلاح کی فکر کرنے لگتا ہے، اپنے متعلق سوچنے لگتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، جب یہ سوچ ہر ایک کے اندر آتی ہے تو معاشرہ الحمدللہ سدھر جاتا ہے۔ آج بیانات سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع آتا ہے، اجتماعات میں ہزاروں کا مجمع آتا ہے، جلسوں میں ہزاروں کا مجمع آتا ہے، لیکن 1000 میں سے ایک آدمی کی یہ فکر کہ میں اس اجتماع کے اندر، میں اس جلسے کے اندر اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں، ملنا مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فکر نہیں ہوتی۔ ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا ہوں، ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں سدھر گیا ہوں، ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نیک ہوں، میری اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا خود غلط ہے، اسی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب آدمی اپنے اصلاح کی یہ فکر کرنے لگتا ہے کہ میں ابھی بنا نہیں ہوں، میں ابھی سدھرا نہیں ہوں، مجھے سدھارنے کے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، میرے اندر غلطیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، میرے اندر گندے کام بہت ہیں، میرے اعمال درست نہیں ہیں، جب یہ فکر آدمی کے اندر آتی ہے اور اسی نیت سے جب وہ بیان میں بیٹھتا ہے یا جلسے میں جاتا ہے یا اجتماع میں جاتا ہے یا پھر کسی پروگرام میں جاتا ہے، تو اس بیان کے سننے کی وجہ سے اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہزار آدمی آ رہے ہیں لیکن ہزاروں میں سے ایک کی بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ بیان میرے لیے بولا جا رہا ہے، یہ میرے لیے ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے شہر کے لیے ہے، ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتا انسان کہ یہ میرے لیے ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنی اصلاح کے لیے کہا جا رہا ہے، میری اصلاح کی اشد ضرورت ہے، یہ کام بھی میرے اندر ہیں، یہ گناہ بھی میرے اندر ہیں، یہ فکر نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ علاقے والے آ کر حضرت سے کہا، حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کو بہت تکلیف ہے، چارہ نہیں، جب ان کو چارہ نہیں ملے گا تو دودھ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو پینے کے لیے پانی ملنا بھی مشکل ہے، قحط پڑ چکا ہے۔ حضرت آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب بارش نہیں آتی ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہیں، لیکن ٹھیک ہے میں اس گاؤں سے چلا جاؤں گا، بارش برس جائے گی۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ بگڑ چکے ہو، تمہاری عادتیں اچھی نہیں ہیں، تمہارے کام ٹھیک نہیں ہیں،
تمہارے اعمال درست نہیں، یہ نہیں کہا. اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم سدھر جاؤ، بلکہ اپنے آپ سے کہا کہ میں بگڑ چکا ہوں، میں علاقے سے نکل جاؤں گا تو بارش برس جائے گی. یہ آج یہ سوچ اور یہ فکر ہم تمام کے لیے ضروری ہے. علماء کرام نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ دوسرے آدمی کے طرف انگلی اٹھاتے ہو تو پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ اس کی طرف کتنی انگلی اشارہ کر رہے ہیں اور تمہاری طرف کتنی انگلیاں اشارہ کر رہی ہیں. ایک آدمی کو جب انگلی دکھاتے ہو تو یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی اصلاح کی فکر کرنا تمہارے لیے ایک انگلی کے برابر ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر کرنا یہ 4 انگلیوں کے برابر ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کر، دوسرے کی برائی دیکھنے سے پہلے اپنی برائی تلاش کر، دوسروں کی گندگی دیکھنے سے پہلے اپنی گندگی کو پرکھنے کی کوشش کیا کر، اپنے دل کی اصلاح کی سب سے پہلے فکر ہو. جب اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے گی تو کسی اور کی طرف انگلی نہیں اٹھا پاؤ گے. تو ہم سب کا یہی ماحول ہے، ہم سب کی یہی حالت ہے، ہم سب کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ دوسرے سدھر جائیں، ہمارا محلہ سدھر جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہمارا گاؤں سدھر جائے. لیکن یہاں پر محلہ سدھرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنے آپ کو سدھارنا. پہلے بیماری کیا ہے اس کو نہیں سمجھ رہے. اب بیماری سمجھ آ گئی تو اس کے مطابق علاج درست ہوگا. جب بیماری ہی نہیں سمجھ پائے تو علاج کیا کر پائیں گے؟ تو اپنے محلے کے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماری کا علاج اپنی اصلاح ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، ہنسی مذاق بات چیت کرتے ہوئے. گھر کا ماحول الگ تھا. ایک ذہن میں بات آئی، حنظلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ بیٹھتے ہو تو وہ کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت گھر کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہے. جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ جہنم ہمارے سامنے ہے. دل کانپ جاتے تھے، ایک وحشت، ایک ہیبت، ایک ڈر دل کے اندر آ جاتا تھا. جو کیفیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، وہ کیفیت گھر آنے کے بعد کیوں نہیں ہے؟ اب یہ دل کے اندر جب بات آئی تو اپنے دل سے کہنے لگے، نافقت یا حنظلہ، اے حنظلہ تو منافق ہو گیا. منافق اسی کہتے ہیں کہ ظاہر میں ایک، باطن میں ایک، اوپر سے ایک، دل الگ ہے. اے حنظلہ تو منافق ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حالت تیری تھی، گھر آنے کے بعد حالت کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. اب ڈرنے لگے، نفاق میرے اندر آ گیا ہے. اور یہ زبان پر یہ الفاظ کہتے ہوئے نکلے. راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حنظلہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ حنظلہ تم منافق ہو گیا.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنزلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ دیکھیں حالت ایسی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حالت میری بھی ہے. چلو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کے متعلق پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارا معاملہ رکھا، ساری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنزلہ جو کیفیت میرے سامنے بیٹھتے وقت تمہاری ہوتی ہے اگر یہی کیفیت تمہارے گھر کے اندر بھی ہوتی تو راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگتے. یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر فکر دیکھیں، اپنی اصلاح کی فکر کہ میری زندگی کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو میں اس تبدیلی کو ختم کیسے کروں، دور کیسے کروں، اس تبدیلی سے اپنے آپ کو بچاؤں میں کیسے. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب اپنی اصلاح کی جب فکر آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو جب سدھارنے لگتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کا گھرانہ سدھر جاتا ہے، اپنوں کو وہ سدھارنے لگتا ہے. جب خود سدھرا بچے بھی سدھریں گے، بیوی بھی سدھرے گی، اپنا سارا گھرانہ سدھر جائے گا. جب باپ خود سدھرا نہیں ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کیا تو بچے سدھریں گے کیسے، بیوی سدھرے گی کیسے. 4 لوگوں کے سامنے اللہ والا بنا بیٹھا ہے، گھر گیا تو فلم دیکھ رہا ہے، حالت ایسی ہے. 4 لوگوں کے سامنے اچھے اچھے بول، اللہ سے ڈرو، آخرت کی فکر کرو، فلاں 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 فلاں. گھر جاتا ہے تو لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں. تو اپنی اصلاح ضروری ہے. 4 لوگوں کے سامنے اجتماعیت کا جو ماحول ہوتا ہے وہی ماحول انفرادی بھی ہونا چاہیے. تنہائی کا ماحول بھی ایسے بنا ہے. 4 لوگوں کے سامنے جس انداز سے اپنے آپ کو احتیاطاً ہم رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، انفرادی زندگی بھی ہماری سدھر جائے، یہ کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے. سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابی رسول، رازدار رسول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں. حذیفہ ابن یمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے راز حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تھے. تو ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی بتائے تھے کہ مدینے کے اندر جتنے منافقین ہیں وہ سارے منافقوں کے نام حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے. حذیفہ مدینے میں یہ فلاں 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 منافق ہے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز میں رکھتے تھے. صحابہ کا یہ معمول تھا، سارے صحابہ جانتے تھے کہ یہ رازدار رسول ہے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دیکھتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا، جنازہ اس کا تیار ہو کر مسجد میں آ جاتا تو سارے صحابہ کی نگاہ حذیفہ ابن یمان کی طرف ہوتی، اس لیے کہ حذیفہ ابن یمان اگر رضی اللہ عنہ اگر جنازے کے اندر آ گئے تو سمجھ لو کہ منافقین کے لسٹ میں جنازے کا جو میت ہے اس کا نام نہیں ہے. اگر جس جنازے میں حذیفہ ابن یمان شریک نہیں ہے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ منافقین کے لسٹ میں اس کا نام بھی ہوگا.
اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے جو نام بتائے ہیں، ذرا مجھے یہ بتا دو کیا ان ناموں میں میرا نام بھی ہے؟ ان ناموں میں میرا نام بھی ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو نبی کے اندر ہو رہی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی کی بشارت دے دی تھی، عمر جنتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عمر تم جنتی ہو، تو پھر یہاں پر فکر دیکھیں کہ جب جنتی ہونے کی بشارت نبی سے سن لی ہے، پھر بھی حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ، منافقین کے لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، یہ تو بتا دو۔ اپنی اصلاح کی فکر، اپنے دل کی فکر، اپنے ایمان کی فکر کہ موت تک ایمان کو بچانا یہ ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونے کے باوجود اپنی اصلاح کی فکر یہاں پر دیکھے تو میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا ماحول جو بگڑا ہوا ہے، یہ معاشرہ ہمارا سدھر جائے، یہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارا محلہ سدھر جائے، ہمارا شہر سدھر جائے، ہمارا علاقہ سدھر جائے، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اس لیے کہ آج اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں ہے۔ نماز کو کتنے لوگ آتے ہیں؟ کتنے آئیں گے؟ 5 وقت نماز، 5 وقت نمازی کتنے ہیں؟ پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا محلہ سدھر جائے۔ عمرہ کیے ہوئے لوگ کتنے ہیں؟ مسجد سے اپنا تعلق کتنے جوڑے ہوئے عمرہ کر کے؟ پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، سدھر جائے۔ حج کیے ہوئے کتنے ہیں؟ مسجد کتنے آ رہے ہیں حاجی؟ کتنے حاجی اپنے چہرے چھوڑے ہوئے ہیں؟ کتنے حاجی اپنی اصلاح کیے ہوئے ہیں، اپنی زندگی حج کرنے کے بعد سدھار لی ہو، عمرہ کرنے کے بعد سدھار لی ہو؟ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے ہمارے اندر، دوسروں کی اصلاح کریں۔ مولوی صاحب کے اندر یہ کمی ہے تو اس کو کھکریں گے، لیکن خود کے اندر کمی ہے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اپنے آنکھ کے اندر تنکا اگر پڑ جائے تو انسان خود نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسرے آدمی کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر دھبا بیٹھ جائے وہ نظر آ جائے گا۔ میری آنکھ میں کیا پڑا ہے وہ خود میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے یا تو آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو کسی کو کہتا ہے کہ بھئی آنکھ میں کیا پڑا ہے دیکھ دیجئے، نکال دیجئے، لیکن خود آدمی دیکھ نہیں سکتا، لیکن دوسروں کی برائیاں تو نظر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک چراغ کے مانند ہے۔ انسان کی مثال کیسی ہے؟ ایک چراغ کے مانند ہے۔ چراغ کی صفت ہم اپنے اندر لائیں، جب چراغ کو جلایا جاتا ہے وہ خود اپنے آپ کو جلاتا ہے،
جب وہ خود اپنے آپ کو جلاتا ہے تو وہ روشنی دینے والا بنتا ہے. ہاں، اس کی روشنی سے آسمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اس کی روشنی سے کیا ہے، چند ایک دائرہ ہوتا ہے وہاں تک ہی روشنی پھیلتی ہے، اس کے علاوہ روشنی نہیں پھیلتی. لیکن ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے، جبکہ اپنے آپ کو جلا کر. تو ہم سب کی یہ فکر ہونی چاہیے، میں ایک چراغ ہوں لیکن مجھے خود جلانا ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے، اپنے دل کو جلانا ہے. یہ میرا دل اللہ کی اطاعت کی طرف مجھے لے کر نہیں جا رہا ہے، تو اسے جلانا ہے، یعنی کہ اس کی مخالفت کرنا ہے. جو دل کہتا ہے اس کے خلاف کرنا ہے. دل کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو خلاف کرنا ہے. دل کہتا ہے کہ جھوٹ بولو تو اس کے خلاف کرنا ہے. دل کہتا ہے کہ شراب پیو تو اس کے خلاف کرنا ہے. دل کہتا ہے کہ چہرہ نہ بناؤ تو اس کے خلاف کرنا ہے. دل کہتا ہے کہ اسلام پر مت چلو تو اس کے خلاف کرنا ہے. یہ دل کے خلاف کرنا ہی دل کو جلانا ہوتا ہے. جب ہم دل کے خلاف کام کرنے لگیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا دل ہماری سنے گا. یہ اس وقت جب کہ اپنی اصلاح خود ہو جائے گی. تو میرے بھائیو، جب یہ فکر ہمارے اندر آ جائے گی مجھے خود بنانا ہے، مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، جب میں سدھروں گا تو بچوں کو سدھار سکوں گا. باپ کیا ہے، گاڑی میں خود سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، بچے کو کہتا ہے کہ بھئی سگریٹ نہیں پینا. باپ خود ہنس ڈال رہا ہے، بچے کہتا ہے کہ غلط کام ہے. باپ خود باٹل مارو ہے، بچے کہتا ہے کہ باٹل نہیں مارنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بچے تو ہمارے نقش و قدم پر چلیں گے. باپ جیسے ہوگا بچے ویسے، ماں باپ جیسے ہوں گے بچے ویسے. ہم خود اگر سدھر جائیں گے، بچوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، بچے سدھر جائیں گے. بچے تب انگلی نہیں اٹھائیں گے، ابا جان آپ یہ کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں، نہیں کہہ پائے. جب ہم خود اپنے آپ کو سدھار لیں گے ہمارے بچے بھی سدھر جائیں گے، سارا ہمارا گھرانہ درست ہو جائے گا. ہم خود دیندار، ہمارا گھرانہ بھی دیندار ہوگا. تو اس کے لیے ہم سب کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کی اصلاح یہ ضروری ہے. معاشرے کے سدھار کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا یہ ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی فکر کرتے ہوئے، اپنے اصلاح کی فکر کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.